الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ واجب التکریم حاضرین کرام، سب سے پہلے تو محترم ڈاکٹر صاحب نے جو سورہ حجرات کی آیت کریمہ پڑھی کہ ایمان والو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، اور نہ آپ کو اس طرح بلاؤ آپ سے اونچی اونچی آواز سے باتیں کروں جیسے آپس میں کر لیتے ہو، ورنہ ہو سکتا کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ جو حدیث میں منقول ہوا کہ وہ اپنے اور آپ لوگوں کے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطیب تھے نا، جب وفد آتے تھے مختلف قبیلوں کے تو ان کے ساتھ ان کا خطیب بھی ہوتا تھا جو پھر اپنے قبیلے کے مفاخر امتیازات کہ ہماری یہ خوبیاں ہمارے یہ کام بیان کرتے تھے۔ تو عرب میں پہلے بھی یہ طریقہ تھا، میدان مینا میں بھی ایسا کرتے، جس قبیلے کا خطیب اور شاعر قابل ہوتا تھا نا وہ اپنے قبیلے کو جتا دیتا تھا، سارا سال پھر اس قبیلے کی عزت ہوتی تھی کہ یار اس شاعر نے اور خطیب نے اپنے قبیلے کے کمارات جو ہے نا منوا لیے لوگ۔ تو رسول کریم علیہ السلام کے جو خطیب تھے نا جب ایسے وفد آتے تھے وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس سے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آواز بڑی اونچی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر مجلس نبوی میں آنے سے ہٹ گئے، گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا کہ ثابت کے بارے میں کسی کو معلوم ہے کہ کیا سبب ہے، وہ آ نہیں رہا، بیمار ہے یا کوئی بات ہے؟ تو ان کے پڑوسیوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام دریافت کریں گے۔ اگلے دن انہوں نے آ کر بتایا کہ رسول کریم علیہ السلام ہم ملنے گئے تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، بیمار نہیں تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میری آواز اونچی ہے، میں اپنی آواز کو پست نہیں کر سکتا، مگر قرآن مجید میں یہ بات نازل ہو گئی ہے کہ حضور کی آواز سے اگر اونچی آواز ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائے، اس لیے جو مجلس کی حضوری سے میں محروم ہو گیا اس پر رو رہا ہوں، کیا کروں گا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ بات عرض کی گئی تو حضور نے فرمایا یہ حمید زندگی گزارے گا، قابل ستائش اور تعریف والی زندگی ہے، ایسے ہی کام ہو گئے اس سے کہ ان میں کوئی تام نہیں ہوگا اور شہید فوت ہوگا۔ ہاں، حمید زندہ رہے گا اور شہید وہ دنیا سے جائے گا۔ اور قرآن مجید میں پھر ساتھ ہی آیت اتر گئی کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، ان میں ایمان اور تقویٰ، ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے قصور معاف ہوں گے۔ انعام اترا اور حضور نے بلا کر کہا یار تیرے لیے پھر اللہ نے نرمی کر دی کہ جن کی نیتیں بد نہیں وہ کوشش کرتے ہیں، ان الذین یغضون من اصواتہم، تو واقعی پھر وہ بڑی پاکیزہ زندگی گزار کر گئے۔ اور جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، وہ جھوٹا نبی بنا تو اس کے خلاف جنگ ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے زمانہ میں۔ تو یہ ثابت پھر جو ہے نا کچھ قدم مسلمانوں کے اکھڑ گئے، بڑی جرأت سے وہ لڑے جھوٹے نبی کے ماننے والے، حقیقت الموت اس واقعہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت دو آدمی اگر ثابت قدم نہ رہتے تو شاید مسلمان کچلے ہی جاتے۔ 40,000 مسلمہ کا ساتھی قتل ہوا تھا، وہ سچے دل سے مانتے تھے کہ اللہ کا نبی۔ حضرت ثابت بن قیس اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینے تھے جن کے لیے صورت اتری تھی، ان دونوں نے پھرنا میت والی خوشبو لگائی، زندہ ہوتے ہی اپنے آپ کو حنوط کیا اور میدان میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں جو تم نے کرنا کرو، ہم یہیں کھڑے کھڑے مارے جائیں گے۔ ان کی وجہ سے پھر باقی لوگوں کے قدم بھی جم گئے اور فتح ہو گئی۔ تو جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ثابت پاکیزہ زندگی گزارے گا اور اس کی موت شہادت کی ہوگی، واقعہ ایسا ہی ثابت ہوا۔
تو یہ واقعہ میں نے عرض کر لیا تاکہ میرے اور آپ کے ایمان میں کوئی تازگی پیدا ہو کہ قرآن جب اتر رہا تھا اور لوگ اس پر عمل کرتے تھے تو اس کا کیا طریقہ تھا۔ اب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن اتارا تھا کہ اس پر عمل کرو، مگر لوگوں نے اس کے پڑھنے کو عمل بنا لیا کہ صرف پڑھتے جاؤ، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی، عمل والا کھاتا خالی ہو گیا۔ حالانکہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے یتلون حق تلاوت، ٹھیک ہے پڑھنا بھی آتا، مگر عربی زبان میں تلا یتلو تو ہوتا پیچھے پیچھے چلنا، تلاوت بھی تلاوت اسی لیے کہتی کہ لفظوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اصل معنی جو صحابہ کرام نے فرمایا یتبعون حق اتباع، کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جو روکتا ہے اسے روکتے جاتے ہیں، جس کا حکم دیتا ہے وہ مانتے جاتے ہیں، جیسے حق ہے نا پیچھے پیچھے چلنے کا وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، ہم صرف قرآن مجید کو پڑھیں نا، پہلا مرحلہ پڑھنا ہی ہے، پھر سمجھنا، اگر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے۔ پھر قرآن ایسی بات ہے کہ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم گلہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے پہلے جو تھے انہوں نے یہ دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا، آپ کیوں روٹ گیا؟ تو بہت سیدھا سا جواب دیا پھر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، کیا رشتہ تمہارا اللہ سے؟ آپ مدد چاہتے ہو، کیوں مدد کرے؟ وہ باقی کافر اس کی مخلوق نہیں، فرق پہلے تو ایمان اور تقویٰ کا تھا۔ تو اب میں نے جو آیات پڑھی سورہ احزاب کی، اس میں یہ موضوع آ گیا۔ پہلی آیت تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی حضور پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق۔ یہ ایک پہلو ہے احترام اور تعظیم کا۔ دوسرا ساتھ ہی یہ شان جو شاتمین رسول ہیں، گستاخیاں کرنے والے، ان کا ذکر آ گیا۔ ہمیں صلوات کا حکم ہوا، ساتھ ہی بتا دیا ایمان والے تو اس نعمت کی قدر کریں کہ رسول علیہ السلام جیسا رابر ملا، مگر دوسرے ظالموں کا ذکر کیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ کچھ ایسے نامراد بھی اس دنیا میں جو اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں، دکھ یہی دینا کہ گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ صلوات کے مقابلہ میں سب ہے، ادھر درود و سلام ہے، ادھر گالیاں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اللہ رسول کو گالیاں دینے والے جو ہے نا، دکھ دینے والے، ان کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت رکھی ہے۔ یہ دنیا میں لعنت جو ہے نا، یہی قانون ہے جو شریعت نے نافذ کیا۔ آخرت میں لعنت ہوتی ہے، اگلا دنیا کا معاملات، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے کہ یہ زندگی نہیں گزار سکیں گے، ان کے سر کرم ہوں گے، ذلت اور رسوائی کی مار مارے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی دلیری کرتے ہیں کہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی رسول کی توہین کرتے ہیں، ان پر دنیا میں پھٹکار اور لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا۔ دوسری مرتدین کے بارے میں آتا سورہ بقرہ میں، یہ لوگ صریح الفاظ مانگتے، صاف لکھا، صاف، بہت سے جرائم جن کا نہیں، یہ لواطت کا فعل ہے۔ زنا پر کوئی امت برباد نہیں ہوئی، لواطت پر ہوئی، قوم لوط پر، مگر کہیں قرآن میں لواطت کی سزا بیان نہیں، زنا کی آئی کوڑے مارو حدیث میں رہا۔ یہ کہ جو اغرام اور لونڈے بازی کرتے فعل برا ہے، پوری قوم تباہ کر دی اللہ نے، مگر عذاب نہیں، وہاں آ گیا عذاب، سزا نہیں قرآن میں مقرر۔ شراب کے بارے میں کہا گیا کہ شراب جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ نے اس پر کوڑے لگائے، بعد میں حضرت عمر کے زمانے 80، مگر جو خنزیر کھانا ہے، مردار کھانا ہے، کوئی سزا اس کی قرآن حدیث میں نہیں۔ اس لیے کہ جو جرائم بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کی سزا پھر حالات کے مطابق قاضیوں پر چھوڑی گئی ہے۔ کہہ دیا گیا کہ لعنت سے بڑی سزا کوئی نہیں، یہ لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں اور ان کا زمین پر زندہ رہنا زمین پر بوجھ ہے، مگر اس کے لیے فیصلہ کیا ہو کہ یہ زندہ آگ میں جلا دیے، زندہ آگ میں جلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ زندہ جلائے جب ان کو خدا کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ وہ ایک شخص تھا خدا، اس کے بارے میں سارے علاقے میں تھا کہ وہ بدفعلی کراتا، مفعول تھا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو فیصلہ یہی ہوا کہ اس کو زندہ جلایا جائے، اس نے سارا علاقہ گندہ کر دیا۔ تو اس لیے اسلامی شریعت جو ہے نا، جو بہت بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے لیے معمولی سزائیں جو ہے نا کہ جس سے اس کا گناہ معاف ہو جائے، کوئی کفارہ بن جائے، یہ نہیں مقرر کرتی، اس کے لیے ایسی پھر خطرناک سزا ہوتی ہے کہ یہ ملعون جو ہے نا اس کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا جائے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سامنے ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو برا کہا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ کو انجایا، ایک سننے والے کو بڑا تیش آیا کہ خلیفۃ المسلمین کو گالیاں دے رہا،
وہ پاس بیٹھے نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت صدیق غصہ کو پی گئے، پہلے غصہ میں تھے، اس کے کہنے پر پی گئے۔ وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا گالیاں دینے والا، تو آپ نے اس سے پوچھا محب سے کہ اگر میں اجازت دے دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کوئی کسر چھوڑنی تھی، فرمایا اسی لیے غصہ پی گیا کہ وہ غیر شرعی قتل ہوتا۔ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ کسی کا دین میں یہ مقام نہیں ہے کہ اس کو گالی دی جائے قتل۔ بے شک مجھے گالیاں دیتا، مقابلے میں تم بھی دے دو یا معاف کر دو۔ نبی علیہ السلام کی یہ حیثیت ہے کہ جو ان کو گالیاں دے وہ نہیں زندہ چھوڑا جا سکتا۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نابینا صحابی تھے، ان کی یہودیہ لونڈی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور 2 بچے اناروں جیسے اس سے ان کے پیدا ہوئے تھے، مگر آپ کو گالیاں دیتی، بہت روکتے تھے، نہیں باز آئی۔ ایک دن انہوں نے خنجر پھر اس کے پیٹ میں چبھایا، اس وقت چھوڑا جب وہ مر گئی۔ صبح نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ مدینہ میں ایک قتل ہو گیا، کسی کو اس بارے میں مارو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے چل کر آ کر کہا حضور میں نے قتل کیا، میری بیوی تھی، خوبصورت تھی، محبت بڑی تھی، 2 بچے بھی ہیں میرے، وہ اس فعل سے باز نہیں آتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا نہ دما حدر، اس کا خون دینا اور آئے گا، کوئی اس پر نوٹس نہیں لیا جائے گا۔ اور دین کی جو حکمت اور فلسفہ اس کو سمجھیں۔ یہ لوگ دنیاوی نقصان جن چیزوں سے اس بارے میں بڑے بڑے قانون بناتے ہیں، کبھی سزائے موت اور پھانسی تک بھی چلے جائے، منشیات پھیلاتے ہیں۔ منشیات کیا؟ جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ 4 چیزیں صرف دنیاوی ہیں جن کا شریعت بھی سامان کرتی ہے کہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے، 5ویں نہیں ملاتی: جان، مال، آبرو اور عقل۔ یہ اصول جو شاطبی نے لکھی ہے الموافقات، کہ سارا دین اور سارا قانون ان 4 چیزوں کی حفاظت کے لیے، کہ جان کسی کی نقصان خام خواہ نہ پہنچے، کسی کی عزت اور آبرو نہ لوٹی جائے، اس کا مال جو ہے اس کو غصب نہ کیا جائے، نہ ڈاکہ زنی ہو، اور عقل جو ہے نا اس کو معاف کرنے والی یہ معاشیات وغیرہ ان کا کاروبار نہ، یہ سارے مانتے ہیں نامراد۔ جب 5ویں بات آتی ہے کہ یہ ساری دنیا سے متعلق ہے، اور جو چیز ابدی زندگی کی دامن ہے دین، اس کو اگر کوئی چیز نقصان پہنچائے، کوئی لٹریچر، کوئی ذرائع ابلاغ یا کوئی مبلغ، تم منشیات کو روتے ہو کہ یا پھر ان خلاف اور دین برباد کر رہا۔ اس لیے دین کو جو نہیں مانتے دہری، ان کا تو علاج ہی نہیں۔ جو دین کو مانتا سب سے بڑا سرمایہ تو یہ لٹ گیا تو پھر پلے کیا رہا، جہنمی کا ہمیشہ کے لیے مستحق ہو۔ اس لیے دین کے سارے مسائل کہ مرتد کیوں قتل ہوتا، کہ لوگوں کو مرتد ہونے کی اجازت دے دے تو یہ پھیلا ہی دے، ایک شغل بن جائے کہ آج اسلام میں آئے کل نکل جائے۔ اس لیے دین پہلے سمجھیں کہ اللہ کا کلام ہے، جسم اور مال کے مقابلے میں دین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اسلامی مملکت میں یہ تو ہماری بے بسی ہے نا کہ لوگ آزادی اظہار کہتے ہیں، آزادی اظہار ہے، انہیں اجازت دے دیں کہ لوگوں کی مائی بہنوں کو گالیاں دیں اور بدماشی کا لٹریچر پر، جس کو یہ غلط سمجھتے اس پر پابندی لگاتے ہیں کہ سینسر کرو۔ دین کے خلاف لٹریچر، قرآن جھوٹا ہے، رسول جھوٹا۔ جو ممادے ہوئے نا اسلامی حکومت کے جب ہم غالب تھے، ان میں لکھوایا جاتا تھا کہ تم عیسائیت کی تبلیغ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹوں کو عیسائی نہیں بنا سکتے، خود مرنا ہے کافر مرو۔ یہ جو مولوی صاحب کی جو مرتد کی سزا قتل، اس میں آپ تبلیغ کا باب پڑھیں، ہم ان کو تبلیغ کی اجازت دیں کہ پھیلا دو لوگوں کو کافر بناؤ۔ بھائی پہلے اسلام کی پوزیشن سمجھو، کو آئین ہے کائنات کے لیے اللہ کا، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اپنے قانون کی مٹی پلیز ہوتی رہنے دے، اپنے نمائندے کی بےزتی ہونی دے۔ تمہارا ذرا سا یہ سفارتی ہے بھی نہیں، قابو آیا، ساری سلطنت ہل گئی۔ رسول کون ہے؟ اللہ کی طرف سے نمائندہ، کائنات کا حاکم ہے، وہ اس کی طرف کر، اللہ تماشا دیکھتا رہا۔ اس لیے نہ مرتا، سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جان، مال، آبرو، عقل، ان کے لیے بنیادی قانون بڑے غیرت مند بناتے ہیں کہ یہ محفوظ، دین کی فکر نہیں کرتے۔ کوئی ہمیں مرتد کر دے، کوئی عیسائی کر دے، بھائی جہنمی بنا دیا اس نے، منشیات سے صرف مر جاتا، ایک تبھی موت ہو سکتی۔ دین برباد کر رہا، اور آپ کہتے ہیں ان کو آزادی اظہار کے نام پر اجازت۔ سب رسالے ان کے ضبط ہونے چاہیے کہ مسلم مملکت میں رہنا، ہم باہم صاغرون۔ سورہ توبہ میں کہا جزیہ دو ہاتھ پر رکھ کر، اور دوسرے نمبر کے تم اقلیت بند کر رہا ہو۔ یہ ہم کہتے ہیں برابر کے فرا، کیوں برابر کے؟ ایک کافر ہے بے دین جو اللہ رسول کو نہیں مانتا، ایک مسلم ہے۔ میرے سامنے واقعہ کہ جلسہ ہو رہا تھا کانگریس کا، مسلمان رہنما بھی اس وقت کانگریس کا ساتھ دیتے تھے، آزادی کا جو نعرہ تھا، تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، گاندھی جی بھی سے چٹ کسی نے بھیج دی کہ ایک طرف گاندھی جی ہوں اور ایک طرف ایک مسلمان ہو جو شرابی ہو، زانی ہو، بے نماز ہو، ساری برائیاں، کون سا بہتر ہے؟ تو مولانا جوش میں آ گئے،
انہوں نے کہا یار یہ سیاسی باتیں الگ ہے، تو نے یہ پوچھا، گاندھی جیسوں سے زمین بھری ہوئی نا تو اس گناہ گار کا مقابلہ ان سے نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، یہ کیا صرف دنیا کا کیریکٹر ان کا دیکھیں، جہنم جائے گا، ایمان نہیں رکھتا۔ تو پہلے میرے بھائی یہ سارے جو ہے نا ٹی وی پر بیٹھے دین کی قدر سمجھیں کہ یہ ہے نا منشیات سے جو بربادی ہوتی ہے یا پائزن دینے سے جو نقصان ہوتے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہے کہ لوگوں کو موقع دے دیا جائے کہ وہ تبلیغ کریں، مشنری جیسے بتا رہے تھے قاری صاحب 80 مشنری یہاں ہی لگے ہوئے، کافر بنا رہے ہیں لوگوں کو، اور ہم کہتے ہیں نہیں بس توہین رسالت، توہین رسالت سے کیا کہ رسول اللہ سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے۔ اس وقت اگر دنیا میں کوئی روشنی کا مینار ہے، یقین جانیں انبیاء سارے ہمارے لیے محترم ہیں، مگر کیا کریں ان کی امتوں نے روشنی گم کر دی۔ مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں، تیری طرف ہیں آنکھیں اس بحر بے کرام، عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے، بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا ہے۔ وہ دور آئے گا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی اور میری اولاد سے ایک شخص آئے گا، اس کے زمانے میں شرق و غرب میں عدل پھیل جائے گی۔ اس لیے دھکے کھا کر سارے عزم ازما کر آئیں گے اسلام کی سے، آدھے سے روشنی کو کوئی گم کرنا چاہتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ تھوڑی جو ہوتی ہے ہم چیختے ہیں، دنیاوی روشنی گم ہوتی ہے، اور دین کی روشنی مٹا دیں یہ نامراد اپنی تبلیغ سے، رسول اللہ کو بے وقار کر دیں، لوگوں کو ان سے متنفر کر دیں، پھر ہدایت کہاں؟ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں گم کر دیں، اور یقین جانیں آپ سن رہے ہیں اگر قرآن درمیان سے اٹھا دیا جائے، یہ بات نہیں کر سکتے کسی نبی کے بارے میں کوئی نبی ہوا، شریف آدمی نہیں ثابت کر سکتے بائبل کی روح سے ایسے ایسے جرائم کہ کوئی پیغمبر اپنی سگی بیٹیوں سے بدکاری کر رہا، کوئی بچڑا بنا کر ہارون خود سامری کا نام قرآن نے بتایا، یہ ظالم کہتے نہیں، یہ سارا کام تو ہارون کا تھا، اس نے بچڑا بنا کر لوگوں کو کافر بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں شراب پی کر ننگا ہو گیا اور بے ہوش پڑا تھا، کسی پیغمبر پر کوئی الزام، یہ قرآن کا احسان ہے کہ ہم مان رہے ہیں کہ وہ نبی سے، ورنہ جو کوئی انہوں نے بیان کیا نا قرآن ورنہ کہتا کل من الصالحین، وہ صاحب نیک گزرے، ورنہ ان کی خرافات آپ اگر پڑھے، اسی لیے کئی پادری لکھتے ہیں کہ بائبل گھر میں نہیں رکھنی چاہیے، بچیاں پڑھ لیں گی تو لوٹ کی بیٹیوں والا عمل نہ دہرائیں کہ ایک نے ایک دن شراب پلائی، بیوی ہم بستر ہوئی، اگلے دن دوسری نے کر لیا بیٹیوں نے، اور وہ حاملہ ہوئی، توبہ توبہ، یہ خدائی کی کتاب ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کھلی آزادی دی جائے، اظہار رائے، حرام، یہ خبیث لوگ ہیں۔ حکومت کے بارے میں صرف ایک جھنڈا کپڑے کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے، کوئی جلا دے توہین، مملکت کی توہین ہوگی، ہمارا جھنڈا جلا دے، اور تم اللہ کا رسول جو کائنات کے مالک کا نمائندہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کی گالیاں دینے سے نقصان کیا ہوگا؟ زہر پلانے کا وہ نقصان نہیں، دین سے دور کر دو گے لوگوں کو، نفرت پھیل جائے گی۔ اس لیے بھائی ایسی آزادی اظہار اور ایسا جو ہے نا کھلی چھٹی دینے والا معاملہ اسلام سے اس کی توقع نہیں رکھیں گے۔ اسلام میں نہیں کوئی آنا چاہتا نہ آئے، کوئی جبر نہیں کریں گے ہم اس کو اسلام میں داخل کریں، مگر آ جائے اور تماشا بنائے کہ جیسے کفار کا آتا سورہ میں کہ صبح کو لاؤ اسلام، شام کو نکل جاؤ تاکہ باقی بدان ہو جائے، نہیں، پھر نہیں ہم موقع دیں گے، اڑا دیں گے کہ یہ جو ہے نا تعاون کا ہے جرثومہ، اس طرح تو سارے لوگ مرتد ہو سے جیسے مرتد کی سزا اسی لیے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو رسول کی توہین کرے گا وہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ کافر رہنا تو ڈرتے، مگر اگر تم اسلامی ملک میں رہو، اپنے ملکوں میں جو چاہے بکو، وہاں بھی ہمارا اگر زور ہوا نا کیا کریں۔ سما چینل کی طرف سے بلایا مجھے، 4 اور دانشور بھی تھے، ڈاکٹر مبشر حسن بھی تھے، فرید پراتا وغیرہ، یہی بات ہے کہ جہاد جو ہے نا حکومت سے جہاد سے میں نے شاید کیا تھی، اور وہاں حدیث سنا رہے تھے، یو ٹرن ابھی نیا لیا شمشاروں نے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرح لوٹے۔ ان سب نے تقریریں کی، نجم سیٹھی وغیرہ بھی تھی، وہ لینی چاہیے کہ میری باری ہے، میں نے کہا پہلے بنیاد تو قائم کر لو۔ کب حضور نے فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے؟ مودودی صاحب نے بدقسمتی سے لکھ لیا، احتیاط نہیں کی کہ حدیث کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ علماء کیا فیصلہ کر چکے۔ فرمایا حضور نے بڑے شرمندے نام جن کتابوں کا لیا، میں نے کہا آپ نام بھی نہیں صحیح لے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مصنف کا اصل نام کیا۔ یونیورسٹی کے لڑکے اطفال البلم لڑکیاں آئے، انہوں نے میرے ہاتھ چومے، کہنے بابا ہمارے اوپر تو ان کا بڑا رعب ہوتا تھا، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ خیر مبشر حسن نے پھر کئی آیتوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ بھی سمجھا دیں۔ تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، رسول کی توہین، کتاب اللہ کی بےرحمی، وہ تو پہلے ہی نور گم کر بیٹھے، تھوڑا سا نور دنیا میں واقعی ہے، اس کو بھی اگر ختم کر دیا جائے تو یہ ایسی لوڈ شیڈنگ ہوگی، پھر روشنی ملے گی نہیں کہیں۔ دین اسلام اس لیے نہ مرتدوں کو چھوڑتا، نہ ان گستاخی کرنے والوں کو چھوڑتا،
بس ان کا ایک علاج، اور وہاں قرآن پاک نے کہہ دیا کہ ان کے زندہ رہنے کی ایک ہی سبیل حتی یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاتھ پر رکھ کر جزیہ لایا کرے اور عاجز بن کر، عاجز بھی میں نے نرم لفظ بولا، صاغر ذلیل اور ادنے بن کر رہے ہیں اسلامی مملکت میں، اور یہ جزیہ دینا اور ان کو ذلیل کرنا، اب ہم ذلیل ہی نہ کر سکتے، ورنہ اسلام میں جو جہاد میں نے وہاں بھی کہا کہ جو ہجومی جہاد اس کا نام ہم دے سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرح ہم اتنے سپریم پاوروں کے ہر سال ہماری فوج بغیر کسی وجہ کے ان کے علاقوں میں داخل ہو، نوٹس دے، اسلام لاؤ، اسلام نہیں لانا تو ہمیں ٹیکس ادا کرو ورنہ ہم تمہارے علاقے چھین لیں گے، وہ اصل جہاد تھا۔ تم دفاعی جہاد کی باتیں کرتے ہو، دفاعی جہاد تو ادنا کہ جانور تک بھی اپنی جان بچاتے ہیں، اس جہاد کا کیا فائدہ؟ جہاد اصل میں جو تھا ہجومی تھا کہ کفار کو نوٹس دو کہ زمین خدا کی ہے، ہم اس کی فوجیں ہیں، یا ایمان لاؤ ورنہ کم از کم ٹیکس ادا کرو اور ہمارے ماتحت ہو کر رہو، اور دین کی اشاعت میں رکاوٹ نہیں ڈالیں۔ یہ نہیں حق تمہیں دیا جائے گا کہ تم پروپیگنڈے کرو، لٹریچر شائع کرو، تبلیغیں کرو، کفر کی، اسلام کو غالب کرنا، ہم تمہیں کفر پھیلانے کی اجازت دے دیں، جیسے زہر کی تجارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں مشنری، تبلیغی ادارے، کتابوں کی شاید بالکل گرم، یہ ہماری بے بسی ہے، کر نہیں سکتے، ورنہ اللہ کے رسول کے دین کے خلاف پروپیگنڈا کہ جو تھوڑا بہت نور دنیا میں موجود ہے وہ بھی مٹ جائے۔ تو یہ میں نے تمہیداً کچھ باتیں جوش میں کہہ دیں، کہہ جاتا ہوں میں جوش جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی اطلاع دے میری آشفتہ سری کا۔ اب آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، ان کے علاوہ بھی کھلا میدان ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جو جی چاہے پوچھیں بلا دے، جہاں نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی ڈاکٹر صاحب، بھی سیدھے سادے مسلمان ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، جو آپ کے ذہن میں سوال آئے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب پوچھیں، بڑی خوشی ہوگی۔ اگر یہ اصول یہاں ہم استعمال کریں کہ اگر کوئی مشنری یہاں آتا ہے اور اس کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہاں کوئی بات اپنی نہیں کر سکتے، ان کا لٹریچر ضبط کریں جیسے آپ نے فرمایا، تو پھر ہم اپنی تبلیغ باہر کے ملکوں میں کیسے کر سکیں گے؟ ہم اپنا پیغام کیسے پہنچا سکیں گے ان تک؟ اور وہ یہی قانون وہاں پر وہ کہیں کہ یہاں پر یہ قانون ہمارا لاگو ہوتا ہے لہٰذا ہم تو نہیں آنے دیتے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو ہے نظری طور پر تو انہیں یہ ایسا کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، ایک غلط بات پھیلانا چاہتا ہے، ایک سچی بات پھیلانا چاہتا ہے۔ سچی بات کو روکنا تو بالکل غلط بات ہے، ہم یہ فیصلہ ہمارے ساتھ کر لیں علمی طور پر کہ آپ کا دین سچا ہے، ایک سچ کو تو پھیلنے دینا چاہیے، اس کے بدلے میں اگر چاہیں کہ تم سچ پھیلانا چاہتے ہو تو ہمیں جھوٹ پھیلانے کی اجازت دو، بات تو ہے مطالبہ نامعقول۔ اب رہی کہ وہ کریں گے، کافر ہے وہ مانتے نہیں، جیسے مکے میں کرتے تھے، تو مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا وہ دن اسلام کی بربادی کا آغاز تھا جس دن کافر راضی ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں آ کر دین کی تبلیغ کرو۔ نقطے پر غور کرو، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین وہ نہیں رہا جو پہلا تھا، ورنہ یہ اتنے مہذب نہیں کہ ہمیں آزادی دیتے، وہ سمجھ چکے نا کہ دین جو ہے نا اس میں کچھ نہیں رہا، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم دین۔ تبلیغیوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو پروجیکٹ کرو، یہ اسلام لاؤ جس میں غلبہ نہیں، کوئی حکومت اسلامی نہیں، اس لیے ہم کو ضرور وہ روکیں گے، جو غلبہ اسلام والے نا ان کو ماریں گے، اور پھر حضرت بلال کی طرح کوئلوں پر لوگ لوٹیں گے، کوئی پتھروں کے نیچے۔ اسلام بھی قاری صاحب اس وقت آئے گا جب تک یہ کفر اجازت دے گا نا، آپ سمجھ لیں وہ اسلام ٹھیک نہیں، ورنہ کفر اب بھی اتنا مہذب نہیں ہو گیا کہ وہ اجازت دے صحیح اسلام کی، وہ صحیح اسلام ہی نا، ایسا اسلام جس میں اسلام کی روح نکل گئی ہے، بس صوفیانہ ہے باتیں، اس سے کافروں کو کیا خطرہ؟ وہ تو کہتے ہیں پھیلا دو تاکہ باقی مسلمان بھی خسی ہو جائیں اور جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے۔ جب اصل اسلام لے کر آپ آئیں گے نا، اب بھی نرمی نہیں کریں گے، اور پھر اس سے انشاءاللہ اثر بھی ہوگا، ہم ماریں کھائیں گے، وہاں دکھ اٹھائیں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جن کی طبیعت بہت سخت تھی، بعد میں ان کا مظاہرہ ایسے ہی ہوتا رہا، 5 سال تک اسلام نہیں لائے۔ جب متاثر ہوئے ہیں تو اس بات سے متاثر ہوئے، مارتے رہے، جتنا انہوں نے مسلمانوں کو مارا اور لونڈیوں کسی نے نہیں مارا، اور جاتے تھے لاٹھی رکھ لیتے ضرور، کہتے مجھے ترس نہیں آیا، صرف تھک گیا، مگر ہل گئے جس بات سے کہ جب حبشہ کی ہجرت کی حضور نے اجازت دی نا، تو ان کی رشتہ دار تھی لیلا،
ان کے خاوند گھر نہیں تھے، وہ گھر جب ان کے گئے تو سامان باندھ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لالا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم نے بھائی اللہ کے شہر میں ہمارا دین پر چلنا مشکل کر دیا، ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ بالکل آپ نے تنگ کر دی، اس لیے ہم یہ گھر بار چھوڑ کر سنبھالو یہ گھر اور مکانات ہمارے، ہم جا رہے ہیں۔ ایسے لہجے سے بات کی نا کہ حضرت عمر کھڑا نہیں ہو سکا، اتنا کہہ کے رخصت ہو گیا کہ اچھا اللہ تمہارا ساتھ دے۔ مگر دل ہل گیا کہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں، شریک ہیں، زمینیں جائیدادیں ان کی ہیں، ان کو یہ پیاری نہیں، کس طرح سے میری بہن نے کہ یہ سارا کچھ سنبھالو، بس ہم اپنی گٹھڑیاں باندھ کر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جب تک مار کھاتے رہے نا، کفر ظلم کرتا رہا، اس وقت جو اسلام تھا وہ جن کو کھینچتا تھا نا، پھر وہ جیسے ہرکل کے دربار میں ابو سفیان سے جب اس نے پوچھا کہ کوئی ایمان لا کر واپس ہی مڑا ان میں، اس نے کہا نہیں، تو تبصرہ کرتے اس نے کہا یہی تو ایمان کی لذت ہوتی ہے، جب وہ سما جاتا ہے پھر وہ نکلتا نہیں۔ تو ہمارا اسلام جس کی توقع کرتے نا کہ وہ حکم دیں گے، وہ پہلے ہی نہیں حکم دیتے، وہ تو اسلام چاہتے ہیں کہ نہ ساری دنیا میں پھیلا دو، صوفی بنا دو۔ جو اصل اسلام ہے نا غلبہ اسلام والا، اس کے لیے نہ پہلے نرم دل سے نہ ہوں گے، اور خدا کرے نہ ہی ہوں، ہم قربانیاں دے کر دکھ اٹھا کر جب خلق خدا کے سامنے مظاہرہ کریں گے نا، تو سلیم الفطر لوگ ضرور متاثر ہوں گے۔ یاری حق کی خاطر بغیر کسی معاوضے کے غرض کے مارے کھا رہے ہیں، تو آپ خوش نہ ہوں کہ اسلام کی اجازت ان سے نہیں، اسلام کی اجازت ہم جانے دے کر دیں، وہ اسلام اصلی ہوگا۔ کفر کی اجازت سے جو اسلام پہلے وہ اسلام ہے۔ جی فرمائیں ڈاکٹر صاحب۔ مولانا یہ ایک طرف یہ پہلو تو ہے، لیکن وہاں پہ جو بھی کام ہو رہا ہے مغرب میں، امریکہ ہے یا یورپین ملک ہے، اس کے نتیجے میں ان کے جو خود اپنے عیسائی یا غیر مسلم جو ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک بڑی اکثریت اور اچھے صحیح قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے نسلی پیدائشی مسلمانوں سے بہتر۔ یہ پہلو بھی تو ہے نا؟ نہیں، میں مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مقابلے میں یہ پابندی لگا دیں گے، اگر تو ایسے نہ لگائیں تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر اسلام نہیں لانا تو اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اگر وہ یہ صلح ہمارے ساتھ کریں رہیں تو چلو ذمہ نہیں تو معاہد تو ہے کہ ان سے عہد ہوا ہمارا۔ جب رکاوٹ ڈالیں گے نا اصلی اسلام پر، وہ بات الگ ہے۔ یہ اگر ہوتا نا کہ وہ نہیں کچھ کہتے ہیں لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں، بسم اللہ، اور وہ اچھے لوگ تیار ہو رہے، مگر ڈاکٹر صاحب کا کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بھی بدلے میں کہہ دیں کہ تم نہیں ہمارے دین کی اشاعت کی اجازت، میں ان کا دین تو باطل ہے ڈاکٹر صاحب۔ کوئی ڈاکو کہا کہ میں تب صلح کرتا ہوں آپ میرے اپنے سچ کے ساتھ میرا جھوٹ بھی چلنے دیں، یہ کوئی معقول بات نہیں۔ مولانا میں توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا فرمائیں۔ تھا۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کا ارتکاب کیا لیکن بعد میں وہ تائب ہو گیا یا اس نے توبہ کا اظہار کیا تو کیا اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ بالکل ایسے شبہات کا ازالہ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع جو ہے نا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے ان کو سزا دینے کا ارادہ، مگر توبہ کر دیں، پہلے ہی کر لیں، پتہ چل جائے کہ کسی وقت کی تھی انہوں نے یا گستاخی ارسال اب اس سے باز آ گئے، کبھی نہیں ایسی حرکت کی، یا موقع پر ہی کر دیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ یہ جرم نہیں کرے، تو دو رائے قائم ہوگی، کیونکہ صاف تو اس بارے میں نہیں تھا۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل تو معافی کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جرم ثابت ہو چکا، آخرت میں اس کو یہ توبہ فائدہ دے گی اگر یہ سچا، دنیا میں ہم قانون نافذ کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، توبہ کی گنجائش موجود ہے، جیسے حضور منافقین کے عذر قبول کر لیتے تھے، باطن ان کا اللہ کے سپرد کر دیتے، اس لیے جب کوئی شخص ظاہر میں توبہ کرتا ہے تو اس کی قبول کرو۔ مگر یہ ساتھ انہوں نے بھی کہا، کوئی بے احتیاطی نہیں کی کہ اگر وہ یہ حرکت بار بار کرے اور پھر توبہ کو ڈھال بنائے پھر معافی نہیں ہوگی۔ ایک آدھ مرتبہ اس کو ہم معاف کر دیں گے، مگر اگر پتہ چلے کہ یہ دھوکہ دیتا اور پھر بار بار وہ کام کرتا پھر نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے نظر بن حارث کا قاری صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ سخت دشمن تھا، یہ بھی گرفتار ہوا جنگ بدر میں، اللہ کے رسول سے اس نے معافی مانگی اور کہا اب نہیں میں کبھی کفار کے ساتھ آؤں گا، آپ نے چھوڑ دیا، مگر پھر آیا اور دوبارہ جب پکڑا گیا تو نبی علیہ السلام نے پھر دو قیدی تھے جن کو صرف قتل کیا، عقبہ بن ابی معیط کو اور یہ نضر بن حارث کو، باقی جو گرفتار تھے نا کفار بدر میں باقی چھوڑ دی۔ اس نے اس وقت بھی کہا کہ میں
توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ان کفار کے ساتھ. حضور نے کہا تو یہ چاہتا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد احمد قادری ہے, بار بار ڈسا جاتا, یہ بات نہیں ہوگی, سر اڑا دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اس کا بھی سر قلم کر دیا. تو امام ابو حنیفہ اور مالک اگر توبہ کی گنجائش رکھتے ہیں نا تو بار بار نہیں کہ یہ تماشا بنا رہے, کہتے ہیں ایک آدھ مرتبہ اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ پر چھوڑو, دیکھ لیں گے کہ وہ ٹھیک رہتا ہے. باقی مالک اور احمد کہتے ہیں نہیں, جیسے دوسری سزا ہے نا کہ حد ثابت ہو گئی نافذ کرو, توبہ اگر سچی ہوگی تو آخرت میں فائدہ ہو دے گی. میں یہاں پڑھتا ہوں سورہ مائدہ کی آیات جن سے پتہ لگتا ہے توبہ اگر کوئی مجرم کر جائے نا گرفتار ہونے سے پہلے, تو پھر لوگ سابقہ جرم لے کر آئے نا کسی نے کسی وقت نہیں, توجہ نہیں کرنی چاہیے, اتنی پکڑ نہ کرنی. یہ دیکھیں نا آتا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الحیاۃ الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. پہلے یہ آ جائے کہ جو لوگ نا اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں, یہ اللہ رسول سے جنگ ہے, صرف تلواروں سے جنگ نہیں, یہ اللہ رسول کی حکومت کو برباد کرنے کا ہر بات تبلیغ کے ذریعے اور گالیاں دے کر نا وقار ختم کر دو, اور زمین میں وہ چاہتے ہیں کہ فساد ہی فساد پھیل, کرپشن, دین ختم ہو جائے, بدماشی بھر. ان کی سزا یہ ہے کہ وہ بری طرح قتل ہوں, یقتلوا بھی نہیں کہا, یقتل, کہ ان کو قتل بھی ایسے عبرتناک طریقے سے کرنا کہ دنیا کام دے. اسی سے صحابہ کرام نے پھر یہ سنکار کرنا یا آگ میں جلانا, حضرت علی جنہوں نے ان کو خدا کر بعد نہیں آئے زندہ جلا دی. اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کہ معمولی طریقے سے, بدترین طریقے سے قتل کرو, کوئی ایسی سزا. اور پھر فرمایا یا ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا جائے, یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں, یا کم از کم علاقے سے نکال دیا جائے جیلوں میں. یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم. اس کے بعد توبہ کی گنجائش رکھی. یہ سارے کام کرنے والے جو نا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, ابھی تم نے وہ گرفتار نہیں کیے تھے, پہلے وہ کام چھوڑ گئے, بعض آ گئے. تو سابقہ جرموں پر نہ پکڑو, فاعلموا ان اللہ غفور رحیم, تم یاد رکھو تمہارا اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے. اس لیے پہلے کوئی جرائم کیے تھے, اب ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا, ان کے حالات درست ہیں, تو گرفت نہ کرو. اس لیے امام ابو حنیفہ اور مالک کی شافعی کی بات بھی بے وزن نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ معافی دے دو, موقع دو, توبہ اگر کرتا ہے, اگر بار بار کرے گا تو نہیں چھوڑ. اور ایک بات جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں ہے, جو یہ غامدی صاحب وغیرہ چھپاتے ہیں کہ ایسی گستاخی جو علانیہ ہو مسلمانوں کے مجموعہ بازاروں میں, اس کے لیے سزائے قتل ہے, اس کے لیے توبہ وغیرہ کوئی نہیں. ہاں اگر کسی نے در پردہ کیا اور پتہ چل گیا تو اس کو گنجائش دو کہ توبہ اگر کرتا, دیکھ لو ایک آدھ بار. جی قرآن مجید میں جو حکم ہے نہی عن المنکر کا, اس کے کئی احکامات تو ایسے جس میں واضح ہے, مثلا قیام میں خرچ کرنا یا نماز پڑھنا اس میں, لیکن نہی عن المنکر کے بارے میں حدود و قیود میں بعض اوقات لوگوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس حد تک ہمیں نہی عن المنکر کے لیے آگے جانا چاہیے, اور کہاں ہم پہ لازمی ہے اور کہاں کہاں پہ ہمیں گنجائش ہے کہ ہم وہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت پیاری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن مجید کا بہت بڑا مضمون ہے, اور ایمان والوں کی غیرت سے اللہ کا یہی تقاضا ہے کہ اگر ایمان کے بارے میں تمہارے اندر غیرت اور اہمیت ہے تو اس کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھو طرف اٹھنا چاہیے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ بات مستطاعتم تو کہی ہے نا, مقید کر دیا, تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو, ایسا کام نہ کرو جو بس میں ہی نہیں ہے. ہم اٹھ کر ایسے کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, دو چار آدمی پھر حکومت کی گرفت میں آ جائیں یا وہ برے لوگ ہمیں ہی قتل کر دیں تو نفع کی بجائے نقصان ہی ہوا. پہلے تو یہی طے کرنا کہ کوئی اس میں مسئلہ زیادہ ہے یا پہلے سے ہی برائی بڑھ جائے. امام ابن تیمیہ جیسا شخص شیخ الاسلام, تاتاریوں نے حملہ کیا تو وہ سپاہی شرابیں بھی پیتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرتے تھے, بظاہر اسلام لے آئے تھے. تو ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب یہ شراب پی رہے ہیں, روک کر انہیں واز کرنا چاہیے. امام صاحب نے فرمایا بوتلیں ملتی ہیں نا شراب کی, تو اور لاؤ اور ان کو دے دو. انہوں نے کہا حد ہو گئی امام صاحب کہ شراب آپ کہتے ہیں. فرمایا آپ دو برائیوں میں فرق کریں کہ جب یہ ہوش میں ہوتے ہیں مسلمانوں کے سر قلم کرتے ہیں, وہ ہلکی بات ہے, یا یہ ہے کہ یہ شراب پئیں اللہ کی ادارہ میں جا کر جہنم میں جائیں, مسلمان تو بچے رہیں گے. تو حکمت اور دانائی دین کا حصہ.
اللہ کی کتاب میں جو آتا ہے نا بار بار، یہ نقطے کی بات ہم حدیث ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پیغمبر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی دیتا ہے، آیات پڑھتا ہے، اس پر بھی آپ ذرا غور فرمائیں۔ یہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث پاک ٹھیک ہے جب اللہ نے آپ کو حکمت عطا کی تو اس کے ہی ثمرات میں پھالا کہ آپ نے اچھے اچھے کلمے ہمیں دیے، مگر قرآن مجید میں یہ جو بات آتی ہے نا کہ پیغمبر تلاوت کرتا ہے آیات کی، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت، بہت توجہ طلب آپ پڑھے لکھے لوگ، یہ تینوں چیزیں قرآن کے اندر ہیں، آیات بھی، کتاب، حکمت، پوری بھی کتاب ہی ہے، مگر میں جو بتاؤں گا وہ خاص حصہ، آیات ساری ہیں شروع سے آخر تک نہیں، آیات سے مخصوص آیات مراد ہیں جن میں دلائل بیان ہوئے، جہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ آیَاتٌ لِلْعَالَمِينَ، کہیں کہتے ہیں اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جہاں اپنی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی دلیلیں بیان ہوئی نا، وہ ٹکڑا ہے آیات کا، کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر دلائل بیان کرتا ہے، زبردستی نہیں منواتا کہ اللہ ہے، آخرت سنی سنائی بات نہیں، ہر بات کی دلیلیں دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے ایک ہونے کے یہ ثبوت بڑا پڑا ہے، اور وہ آپ کا شعبہ بالکل اس سے متعلق ہے، باقی بھی شعبے سائنس کے، مگر آپ لوگ جو میڈیسن کے طالب علم ہیں، جسم کے ایک اعضاء پر آپ نے علیحدہ علیحدہ کتابوں کے ڈھیر لگا دی، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم، بڑے ذہن اور بڑے دماغ اور حکیم کا منصوبہ، کوئی ایک بات بھی فضول نہیں نظر آتا۔ اب اس کو بھی کہ بس اچانک مل گیا، بن گیا انسانی جسم، حیرت والی بات ہے۔ یہ میز نہیں بن سکتا، یہ کتاب نہیں بن سکتی جب تک صحیح ورق نہ کاٹے، ان کو جلد بندی نہ کرے، کوئی کہہ دے نہیں خود بہت صحیح گر گئی اور سطریں بن گئی اور کتاب بن گئی، جیسے وہ جاہل ہے نا، اس منظم کائنات کو دیکھ کر جو کہتا ہے نا یہ خود بنی، صرف ڈھیٹ ہے، بے شرم ہے، ورنہ ذرہ ذرہ پکار رہا کہ جس نے مجھے بنایا، نہ اس سے زیادہ کوئی دانا ہے، نہ کوئی ذرہ فضول ہے، جس میں انسانی میں جو اعضاء کہتے ہیں ڈاکٹر کی، یہ فضول ہی معلوم ہوتا، چند سال گزرتے مان جاتے ہیں کہ نہیں اس کی بھی ضرورت، یہاں کوئی ذرہ بیکار نہیں۔ تو یہ حصے جن میں دلائل بیان ہوئے نا، کہیں سورج چاند کا آنا، کہیں بارشوں کا برسنا، بڑا پڑا، آپ اس نقطہ نظر سے پڑھتے جائیں، وہاں کہتا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات سے نشانیاں مراد ہیں، یہ حصہ دلائل کا ہے۔ دلائل سے جب لوگ قائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہے، واقعی رسول برحق ہے، قیامت جی، پھر وہ کتاب مانگتے ہیں، کتاب سے مراد شریعت ہے یہاں، کہ لا مانگتے ہیں کہ حلال کیا حرام، زندگی کیسے گزارے، یہ پھر آ جاتا کوتب علیکم، کوتب کتاب اللہ علیکم، ان آیتوں میں یہ آ جاتا کہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا، کتاب سے حصہ پھر قانون ہے، اور پھر بات آ جاتی ہے کہ قانون کی فلسفی کیا، حکمت، محض قانون اگر لفظی لکھ دیا جائے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے نہی عن المنکر کے بارے میں کہا کہ شراب پینے والا جو قاتل بھی ہے، آپ اس سے شراب چڑھائیں گے آدمی مارنے لگے گا، وہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پھر قانون کی روح تک پہنچے۔ ہمارے ہاں کتاب رہ گئی صرف شریعت، اگر تھوڑا بہت عمل ہے شریعت، مگر جو اس کی جو حکمت ہے، روزہ بیان کیا اللہ نے، ساتھ بتایا نہیں کہ لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو۔ اب جانچیں گے روزے کو کہ روزے کے قانون پر عمل کرنے سے وہ نتیجہ نکلا ہے جو قرآن میں، اگر نہیں نکلا تو مطلب یہ صرف لفظوں پر عمل ہو رہا ہے، اسپرٹ پر عمل نہیں ہو رہا۔ زکوٰۃ کے بارے میں صرف اللہ نے یہ نہیں کہا وہ صرف کتاب ہے، 2.5% دے دو، مقصد کیا کہ تمہارے دلوں کے اندر سے بخل نکل جائے، اور جس وقت انفاق کا کوئی موقع ہے 2.5% پر نہیں لینا، وہ صرف ایک ٹوکن ہے، علامت، تمہارا دل کھلا کرنا ہے کہ کسی مسکین کو دیکھو، بے شک زکوٰۃ دے تو لٹاتے چلے جاؤ، کیا علاج کیوں نہ دولت بین لگڑیا، دولت صرف امیروں میں نہ ٹکی رہے، غریبوں کی طرف منتقل ہو۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو 2.5% بیسک آپ نے دے دیا، وہ قانون ہے، آپ مجرم نہیں رہے اسلامی حکومت کے، مگر اللہ کے مجرم ہیں، زائد مال پڑا ہوا لوگ مر رہے ہیں وہ کہ۔ اسی طرح حج کا دیکھتے ہیں آپ، سارا حضور نے بنایا یہ رمی جمار، یہ اقامت ذکر اللہ، اسی لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا یقین کوٹ کوٹ کر پڑ جائے۔ اگر حج کرا ہے سب کچھ ہو، مگر وہی خرے عیسیٰ اگر بمکہ رواز چوں بے حد ہنوز خروائے۔ تو 3 حصے ہیں قرآن کے، دلائل وہ آیات ہے، قانون کتاب ہے، جہاں جہاں اس کا فلسفہ روح بیان ہوئی ہے وہ حکمت ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام سے آتے۔ تو یہی مودودی صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ حکمت جو نہیں نہ دیکھتے وہ اتحاد نہیں کر سکتے، وہ لفظ ڈھونڈیں گے یہ سوچ لیں کہ نئی صورت حال آئی ہے، قرآن کی حکمت اگر صاحب وہ حکمت کیا بتاتی، فلسفہ دین کہ یہاں حکم کیا ہونا چاہیے،
اور ایسے لوگ پھر جو نا مزاج شناس رسول ہو جاتے ہیں، لفظ کو برا مناتے ہیں، مزاج شناس قرآن پڑھ پڑھ کر حضور کی حدیثیں پڑھ، ان میں یہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معاملہ سامنے آتے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار جو کچھ ہم نے دین پڑھا اس کے مطابق اگر یہ معاملہ حضور کے سامنے آتا تو دین کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ حضور یہ فیصلہ کرتے۔ بڑی باریک بات ہوتی ہے، جوہری کی طرح۔ اسی لیے مجتہد کا اجتہاد صاحب شریعت نبی کے اجتہاد کی طرح۔ بڑی بڑی بات میں نے اونچی کی، مگر سن لیں، جس تک مجتہد کا اجتہاد ذہن پہنچا ہے پوری تحقیق سے ایمانداری، وہ عمل نہ کریں مجرم ٹھہرے گا، بے شک غلط۔ جہاں تک تو نے سمجھا تھا کہ میرے علم کے مطابق شریعت کا مزاج یہ ہے، وہ دین ہی تھا، تو نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ اور جو اس کے مقلد ہیں اعتماد کرتے ہیں کہ یہ عالم اچھا ہے، وہ بھی عمل نہیں کریں گے، ایسے ہی مجرم ہوں گے جیسے نبی کی شریعت کے منکر۔ اسلام میں مجتہدین کا اتنا درجہ بنا حکمت کی وجہ سے کہ وہ دین کی روح سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے دین کی روح کے مطابق نہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ نئی انل منکر کرنا فائدہ دے گا یا الٹا اور کوئی بڑا غرق کرے گا۔ آپ جا کر اشتہار پھاڑتے پھریں سینمے کے، وہ اگلے دن اس سے بھی زیادہ کر دیں، لگا دیں، اور ساتھ ہی پولیس کو کہہ دیں کہ یہ گنڈا ہے سے دہشت گرد، آپ کو پرچہ دے کر اندر کرا دیں، کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا مومن کے لیے یہ بھی گناہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے کہا فرمایا جو کام نہیں کر سکتے اس میں پنگے کیوں لینے، نہ کرو، اتنا ہی کرو جو تمہارے بس میں، دیکھو فائدہ ہے یا نہیں۔ تو ان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امر کا حکم، امر آرڈر دینا ہے، واز نہیں کرنا۔ آرڈر کون دے گا؟ جب اسلامی حکومت ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا۔ نہیں، روکنا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ نے بتا دیا یہ مسئلہ حلال حرام ہے، روکنا جس کو کہتے ہیں طاقت، جب وہی نہیں آپ کو حاصل کیوں کریں؟ جہاں جہاں یہ بات وہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْخَيْرِ، وہاں بھی امت کا یہ نہیں کہ کوئی ایک گروہ تبلیغی بن جائے گا یہ جماعت اسلامی، نہیں، وہ حکومت اسلامیہ کی بات ہے کہ خلافت قائم رہنی چاہیے، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، گروہ حکومت کا، کہ جس کا کام ہو کہ لوگوں کو برائیوں سے روکے، نیکی کا حکم دے، حکم اور دعوت دے دین۔ ہم انفرادی طور پر بس جب آپ کی بات سنا دیں، اللہ حکومت اسلامیہ قائم کرنے کے لیے محنت کرنا فرض ہے، اس بنیاد کو کامیاب ہونا ہو، ٹارگٹ ہونا چاہیے، اس کی طرف جو سفر نہیں نہ کرتے، نہ یہ نظریہ لوگوں کے ذہن میں اتارتے ہیں، بلکہ کھڑے ہوتے ہی کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں چاہتے، نوٹ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ دین سے نہ دشمنی کر رہے ہیں۔ بھئی آپ بتائیں کہ آخری منظر یار اسلامی حکومت ہے، وہ نہ قائم ہوئی، کچھ نہیں بننا۔ ایک روایت میں قاری صاحب معذرت سے چاہتا سنا دوں، کنز المال میں متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت دین کے فلسفے کے مطابق جان ہے ساری بات کی۔ الاسلام والسلطان اخوان تواما، جیسے دو جڑوے بھائی پیدا ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ سے، کہا اسلام اور حکومت اصلاح دو جڑوے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں، لا یسلو واحد منہما الا بصاحب الاخر، ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں رہے گا جب تک اس کے ساتھ دوسرا ساتھی نہیں ہوگا۔ قال اسلام اسن وما لا صلویات، اسلام بنیاد سمجھو، یہ نہیں ہوگی تو حکومت بے شک ہاتھ میں سب گر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ حکومت مسلمانوں کئی مدت رہی مگر اسلامی نہ رہی، اور سلطان جو ہے بس سلطان و حارس، جیسے ایک عمارت ہوتی ہے مگر اس کا کوئی گارڈ نہیں ہوتا، گارڈ جو ہے نا حکومت اسلامیہ وہ قرآن کی پھر محافظ ہے، وما لا حارس له، اور جس عمارت کا کوئی محافظ نہیں ہوتا وہ بھی اجڑ جاتی ہے۔ دو چیزوں کو فرمایا کہ جڑوے بھائیوں کی طرح، ایک طرف ہاتھ میں قرآن ہو اس حکمران کے تاکہ ظلم نہ کرے، دوسری طرف قرآن کے ہاتھ میں تلوار ہو کہ اپنے احکام پر عمل کروا سکے۔ یہ جب سے جدا جدا ہوئی ہیں نا، خلافت نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، اس وقت سے ساری بربادی ہے۔ جو ہم کربلا کو روتے ہیں نا وہ شخصیت کا معاملہ نہیں، اقبال یہ کہتا تمہیں پتہ بھی ہے کیوں خلافت رشتہ قرآن سے، کلمہ بھی جاری رہا، نمازیں جاری رہی، مگر جا کہا حکومت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا کہ حکومت جو ہے نا آزاد ہے، جو مرضی کے حکم مانیں گے مانے، ہماری بہنی ہے، حکومت کے معاملے مذہب کو دخل نہیں دینے دیں گے۔ حریت را زہر ہے اندر کام رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے، جو بولا بیچارہ سر اڑ گیا۔ آپ دیکھیں نا گورنر تقریر کر رہا تھا زیاد، تو جمعے کی نماز بہت لیٹ کر دی، بنو امیہ نے نمازوں کے اوقات تباہ کر دیے تھے، حضرت انس روتے تھے، یہ نمازیں تھیں حضور پڑھتے، زور عصر کے وقت، عصر مغرب کے کئی، تو عصر کا بھی وقت ہو گیا، تو حضرت حجر بن عدی نے کہا زیاد حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب اتری، کوئی وقت تبدیل نہیں ہے،
اللہ کے لیے نماز تو وقت پر پڑھاؤ، نتیجہ کیا ہو؟ اسی وقت ان کو بیڑیاں پہنائیں 12 آدمیوں کو، بغاوت کا کیس بنایا اور جھوٹے گواہ 20 لکھ لیے، امیر معاویہ کی طرف بھیج دیے۔ یہ بیچارے منتیں کرتے رہے، راہب صاحب اتنا درویش آدمی کہ اللہ کے لیے ہمیں اپنے سامنے تو آنے دے، ہماری بات تو سن، ہم نے کب تیری بات کا انکار کیا؟ حضرت حسن نے کر لی تھی ہم اسید پر قائم، معاملہ کیا ہمیں جھوٹا اس نے باغی بنا لی۔ حضرت معاویہ نے ملنا نہیں چاہا، کہا نہیں میرے سامنے نہ ہو، زیاد سچا ہے۔ آزادی کا راستے میں بیچارے مرد ازرا میں جو انہی نے حضرت عمر کے زمانے میں فتح کیا تھا، پہلا اللہ اکبر کا نعرہ یہی حجرت لگانے والا، وہاں ہی بدقسمت لوگوں کی قبریں کھود دی گئیں، کفن بچھائے گئے، ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو علی پر لعنت کرو ورنہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے کہا 90 سال جس سے محبت کی ہے، صرف کفن بچھے دیکھ کر ہم اس کی مذمت کریں؟ بیچارے قتل ہو گئے۔ حضرت حضر کہہ کر مرے اپنے وارثوں سے کہ میرے خون آلود کپڑے نہ اتارنا، میں پل صراط پر اسی طرح اس سے ملاقات کروں گا، وہاں میرا اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ جب حکومت اسلام سے آزاد ہو گئی، حکومت ظلم کرنے لگی، قرآن بیچارہ مسکین بن کر حجروں میں بند ہو گیا۔ جب تک یہ دو اکٹھے نہ ہوں گے مسلمانوں کو کچھ نہیں بنا۔ یہی ہمارے یہ دینی جو لوگ ہیں نا، مخلص ہیں، سب ٹھیک ہے، مگر پہلے ہی ظلم یہ کرتے کہ نہیں حکومت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بس اسلام تھے۔ اسلام کون قائم کرے گا؟ قدم قدم پر سزائیں بیان ہوئی ہیں، جہاد کیا کام ہے بغیر حکومت کے ہو سکتے ہیں؟ کہ ناموس رسالت کے حوالے سے میرا سوال ہے جی کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ایسا ہے جو توہین آمیز کوئی کلمات کہتا ہے، ہوئے نا حکومت کے پاس، ان کی زیادہ یہ غیر مسلم تو کبھی کبھی ہے نا ان کا معاملہ آ جاتا، ورنہ بریلوی حضرات دیوبندیوں کے بارے میں، دوسرے ان کے بارے میں، یہ گستاخ ہیں ہزاروں پرچے۔ اسی لیے حکومت بیچاری کانپتی ہے نا کہ کیا کریں جا رہے اس کے بارے میں۔ تو پہلے کوئی فیصلہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ توہین ہے بھی، کسی نے عبارت پکڑی نہیں جی شاہ اسماعیل نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ توہین ہے، آپ تو جانتے 200 سال ہو گئے، تو اس طرح تو ہم سب لوگ مارے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ قانون ہاتھ میں لینا بھی کوئی عقل مندی نہیں، ایک نظم بنا ہوا ہے، وہاں درخواست دو، پوری طرح گواہ وہاں جانچے جائیں گے، عدالتیں فیصلہ کریں گی، صحیح طریقہ تو یہ ہے۔ باقی اگر جذباتی طور پر کوئی قتل کر دے جیسے اس صحابی نے کر دیا تھا اپنی بیوی کو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہی فتویٰ کہ جس مسلمان کے سامنے یہ کام ہو وہیں ختم کر دے، کسی سلطان کے پاس جانے کی ضرورت، مگر پہلے دیکھے تو صحیح نا توہین ہوئی ہے۔ میں قیامت کے دن اگر پیش ہوا تو توہین ثابت نہ ہو سکی تو رسول اللہ پوچھیں گے کہ میری محبت میں تم نے یہ کام کیا تھا، میری شریعت کے خلاف کیا، اس کا جرم تو ثابت نہیں تھا، سنبھل کر کام کرنا نہیں، فیصلہ اجتماعی ہونا بہتر، اس طرح بد نظمی۔ اس وقت تو پھر ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں غیر مسلم حکومت تھی، انہوں نے کوئی سزا نہ دی، الٹا ان کو مجرم ٹھہرا دیا، تو وہ کفار کے فیصلوں کی تو ہم کیا پابندی کریں، مگر جب مسلم کہلانے والی کوئی ریاست قائم ہو، بے شک اچھی ہو یا بری، اس کو تو نہیں نا خراب کرنا چاہیے کہ بد نظمی پھیل جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے۔ باقی جو معاملہ ہمارے ہاں ہوا نا، اس میں وہ جو کچھ گورنر صاحب نے کیا وہ لا قانونیت تھی، بہت سارے وہ آپ بھی بیان دیتا تھا کہ صافی آپ مجھے آ کر کہہ رہے ہیں کہ جدھر آپ جا رہے ہیں یہ ہلاکت کا رستہ، بھئی عدالت میں ایک معاملہ زیر بحث ہے، تفتیش ہو رہی ہے، عدالتوں کو کام کرنے دو۔ پہلے ہی چلا گیا اور اس کے ساتھ انٹرویو کیا، پھر پریس کانفرنس کی، سفارش کر دی صدر کو کہ اس کو معافی دے دو، پہلے ہی نہ ابھی عدالت نے فیصلہ کیا نہ ہائی کورٹ میں گیا، کتنے مرحلے تھے کہ سپریم کورٹ تک جانے دو۔ آپ نے دیکھا ہی نا قاری صاحب کہ اس ملک میں ابھی تک کسی عدالت نے سزائے موت نہیں دی، وہ پوری طرح دیکھتے ہیں، کوئی اندھے تو نہیں، اس نے اپنی طرف سے یہ کارروائیاں شروع کر دی، پھر کالا قانون کہنا شروع کر دیا،
شریعت کا ایک معاملہ، اور شریعت سے آگے بڑھ کر پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا بالاتفاق، ایسی حرکتیں کرتا چلا گیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا، جنازہ کس طرح خراب ہوا۔ پڑھانے والا میں تو دیکھ نہیں سکا کہ کب وہ آیا جو ان کے بینک کا تھا، کب اس نے نیت باندھی، کچھ تھوڑے بعد میں بس ہاتھ چلاتے دیکھے، اسی وقت سلام پھر گیا۔ بعد میں کیا ہوا کہ وہ شہباز بٹی اور عیسائی عورتیں گئیں، انہوں نے مشلیں جلائیں، عیسائی کیا ہے خوش ہو گئے، بس پورٹریٹ آگے رکھ لیا، بتیاں جلائیں۔ کافروں کو خوشی ہوئی اس کی، مسلمانوں کو تو دکھ ہی ہونا تھا کہ اگر تو کوئی کر نہیں سکتا تو حضور کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں اتنی دلچسپی تو لے رہا کرانے کی، عافیہ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ اپنے انجام کو پھر پہنچ گیا۔ ہاں انشاءاللہ یہ ہمارا دنیاوی لحاظ سے نا کہ بدنظمی نہ پھیلے، ورنہ اگر ایک شخص کی نیت نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر دے گا اس کی نیک نیتی۔ مولانا یہ جو سفارتی استثناء ہے اس بارے میں دین کے کیا احکامات ہیں اس بارے میں؟ سفیر کی حد تک تو دین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سفیر ہو نا، مملکتوں کے سفیر قتل نہیں کیے جاتے، اگر وہ نہیں اچھا آدمی تو اس کو نکال دیا جاتا نا ملک سے۔ نبی علیہ السلام کا سفیر ہی قتل ہوا نا، تو پھر آپ نے جنگ موتا کے لیے لشکر تیار کیا نا، حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، جعفر طیار کو، وہ آپ نے خط دے کر ہی سفیر کو بھیجا تھا، تو بجائے اس کے کہ اگر نہیں پسند تم اس کو واپس لوٹا دیں، انہوں نے قتل کر دیا حاکم غسان نے، تو پھر آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب کے بھی جو سفیر آئے تھے نا، انہوں نے آپ سے کہا آپ بھی نبی ہیں، مگر آپ اقرار کریں کہ مسیلمہ بھی نبی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم کو قتل کر دیتا، واپس چلے جائیں۔ مگر ان کے پاس سے تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں نہ نکلا، امریکی بہار کہنا، اب ویسے ہی دباؤ ڈال رہا ہے، کوئی نہیں اپنے کاغذوں میں دکھا سکے کہ وہ سفارتی آدمی تھا، ورنہ ہماری حکومت کو ایک چٹ بھی دکھا دیتے جنہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کر دینا تھا، نہیں ملا کچھ بھی۔ ویسے وہ ٹھنڈے ہو گئے اب نا، دیکھیں نا اس دن سے ڈرون حملے نہیں ہوئے اور دھماکے بھی بہت ہو گئے کم، جب سے حکومت پاکستان نے لوگوں کے مجبور کرنے پر کچھ سٹینڈ لیا نا، امریکہ دھمکیاں دیتا نا، ورنہ وہ جانتا کہ پاکستان کے بغیر اس ایشیا میں اس کا آن کور ہے۔ نہیں وہ پہلے لے گئے، نہیں گئے۔ اب کل تو لکھا تھا کہ عدالت نے کہا وہ گاڑی بھی لو اور سارے نہیں، اس موقع پر ابھی تو جمے ہوئے، اللہ ان کی قدم ثابت رکھے۔ شفیق بیٹا تم جو پوچھ رہے ڈاکٹر حفیظ صاحب نے جو کہا نا، جو نتائج نکلے ہیں نا، اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں جو سمجھدار ہیں، ورنہ جو ہمارے علماء وہاں گئے نا، ان کی وجہ سے وہاں اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ مل کر سب نماز پڑھتے تھے، کوئی وہابی سنی کا جھگڑا نہیں تھا، یہ گئے جیبیں بڑھی اور لڑائی شروع کرا ہے کہ ان کی نماز اس کے پیچھے نہیں، اس کی الگ فساد، حتیٰ کہ میں نے رسالہ اس میں پڑھا، رمضان شریف آ گیا تو جھگڑا ہو گیا سنیوں کا اور وہابیوں کا، مسجد سیل ہو گئی۔ پہلے تو ان کو لڑتے ہوئے انہوں نے کتے لائے پولیس والے، مسجد میں چھوڑے، انہوں نے الگ الگ کیا، پھر سیل کر دی مسجد۔ تو ایک دن مجسٹریٹ نے بلا کر کہا، عیسائی نے، کہ اللہ کے بندو تمہارا یار عبادت کا مہینہ ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ تالے لگے ہوئے، آپس میں کوئی معاملہ طے کرو۔ تو انہوں نے یہی ہنگامہ برپا کیا، ادھر بھی سنیت شیعت بریلیت یہ سارے جھگڑے شروع کر دیے۔ جو پڑھ لکھ کر خود ہی مسلمان ہوتے ہیں نا، یا کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جو ان جھگڑوں میں نہیں پڑھتے، وہ ٹھیک ہے، ورنہ اس تبلیغ کا ضرر زیادہ ہے نفع سے، فائدہ تھوڑا ہی، فساد برپا کر دیا نا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں جی؟ بہت اچھی بات ہے آپ۔ ایک تو بات جو ہے نا جس کی وضاحت درکار ہوئی کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا ایک ٹکڑا جو ہر جگہ ساتھ نہیں لکھا گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہو گئیں، اور ایک فرقہ ہی مشکل پیدا ہو گیا مرجئہ کا، کہ جو کہتا ہے ایمان کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں، بے شک سارے گناہ کرو نہ دن رات، لا الہ کہہ رہی ہے۔ اسی حدیث کو پکڑ کر مرجئہ، یہ ہمارے حکمران یا یاش لوگ جو ہیں اسی گروہ کے ہیں، ان کو مرجئہ نام کا نہیں پتہ، فرقہ وہی ہے، بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے یہی بدماشی پھیلائی کہ کلمہ پڑھ لیا اب کیا لائسنس مل گیا۔ وہ ٹکڑا یہ ہے جو اسی حدیث کا اگر کسی جگہ حذف ہو گیا کہ وہ جنت میں جائے گا اگرچہ اپنے اعمال کی برائیوں کی سزا بھگتنے کے بعد، یہ کسی وقت نا مجھ سے نوٹ کرا لیں حوالہ، بالکل آپ کی زبان سے ہی۔ اسی لیے حدیث کے ترک ہے نا چینلز جو اکٹھے کرنے پڑتے، ایک مضمون کی بات کئی کتابوں سے اکٹھی کرنی پڑتی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے یہی بات آگے آپ بیان کر کوئی مختصر بیان کر دے گا، کسی کو زیادہ تفصیل یاد رہے گی، کسی کو مکمل رہے گی، یہی حال راویوں کا تھا۔ یہ اختصار جو ہے نا بعض وقت فہم میں بہت خلل ڈالتا ہے، بات غلط سمجھ جاتے ہیں لوگ، اس میں صاف آتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ بھگتے گا مسلمان بھی، پھر آخر میں جنت میں چلا جائے۔ ایک تو یہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ مسلمان کو چھٹی نہیں کہ یہ پہلے دن ہی جنت میں چلا جائے گا، نہیں، برائیوں کی سزا بھگتے گا، ٹھیک ہے، اس کا ایک آیت درست میں آ جائے گی۔ دوسری بات جو تھی کہ آپ نے فرمایا کہ 70 ماہوں سے زیادہ، یہ ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں یہ جملہ بھی کفری ہے، 70 ماہیں جو تو محدود چیز ہے، 700 ہوں لاکھوں ہوں، ماہیں کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے حق میں جتنا رحم ہے اس کے اندر ہے، اس کو تو ہم ماپ ہی نہیں سکتے، کوئی حساب نہیں بتا سکتا، وہ تو محدود ہو جائے گا میرے بھائی کہ اتنی ہے محبت، نہ نہیں، وہ میں نے صرف یہ اس لیے کہ غلطیاں درست ہو جائیں۔ اللہ ارحم بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بس ساری دنیا کی، جب حضور علیہ السلام قربان جایا پر سمجھایا تمثیل کے ذریعے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100واں حصہ مخلوق میں تقسیم کیا، ذرہ ذرہ، حضور فرماتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ 4 پایوں کا قدم اپنے بچے کے اوپر آ جاتا نا، وہ بھی ذرا سا اس کو نا اٹھا لیتے کہ دباؤ نہ پڑے، فرمایا وہ معمولی حصہ جو ذرہ ذرہ تقسیم 100واں، اس کا ہی اثر، تو جو اپنے پاس 99 حصے باقی رکھے ہوئے ہے اس کی رحمت کا کیا اللہ، یہ بھی سمجھانے کے لیے۔ جیسے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے ایک جگہ کہا، لوگوں نے کہا کہ حضور کا علم اور اللہ کا علم مساوی ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ کا اپنا ہے یہ دیا، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، نبی علیہ السلام کا علم جو ہے نا ٹھیک ہے ساری مخلوق سے زیادہ، مگر وہ ایسا سمجھو جیسے ایک پانی کے قطرے کے 10,000 حصے کیے جائیں، تو 10واں 1000واں حصہ ہے قطرے کا، وہ حضور کا علم ہے، اور ادھر 10 کروڑ سمندر یہ اللہ کا علم ہے۔ اور یہ بھی کہا میں نے سمجھانے کے لیے کہا ورنہ توبہ یہ بھی کفر ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں آئے گی، اس کی حد، تو اللہ کا بیان کرتے وقت یہ جو ہے نا کیلکولیشن کہ اتنی ماؤں سے، یہ بالکل اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کہیں یار نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث، ایسا نہ کرو، یہ کہو کہ وارحم الراحمین ہے، ساری دنیا جتنا جی چاہے رحم کرے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرہ بے مقدار ہے، اس کے علم کا رحم کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور کیا بات تھی؟ نہیں، مسلمان جو ہے نا ان کی بات، غیر مسلم کی کہتے، مسلمانوں کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں، ان کے جناب آگے جو تفصیلی اعتقادات ہے، توحید ہے اس کی تشریح میں، حضور کے مرتبے کی تشریح میں، وہ سارے اختلاف ذیلی ہیں،
بنیادی بات جو ہے نا کہ ایک سے کہتا اللہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس نے پیدا کی، وہ ایک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ سچے ہیں، آخری نبی ہے، قیامت برحق ہے، حساب کتاب ہوگا۔ وہ شخص جو ہے نا مومن ہے، مسلم ہے، اس کو جو شخص کافر کہتا ہے نا اس اختلاف کی وجہ سے کہ وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود خطرہ مول لیتا ہے کہ شاید وہی کافر ہو جائے۔ کوئی گروہ ان میں سے کافر نہیں، فہم کا اختلاف ہے، جو اس کو پہنچا ہے اس پر جمع ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ حضور سے ہمیں یہ آیا، جیسے حدیثیں بیان ہوتی ہیں، کچھ کہتا ہے اس کے راوی معتبر ہے، صحیح حدیث ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، جیسے میں نے یہ کہہ دیا کہ لوگ اتنا ہی ٹکڑا پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ تحقیق کی بات ہے، ورنہ کوئی کلمہ گوئی نہیں یہ ضرورت کرتا کہ میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانوں گا۔ اللہ کے رسول کی بات کی تلاش میں ہی ہے، مگر اس میں ہی فرق پڑ جاتا ہے، کسی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ نیریٹر جو ہے بیان کرنا ٹھیک ہے۔ تو فرقوں کے بارے میں آپ مطمئن ہو جائیں، مشرق مغرب میں ڈھنڈورا پیٹتا ہوں، سب انٹرنیٹ پر چل رہا، لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے جیسے چار ہی ہوتے ہیں نا عالم اسلام جو نا آرام سے رہتے، کیوں کافر ہیں شیعہ، بریلوی کیوں مشرق ہیں، سب ان کی عالموں کی اپنی اپنی سمجھ۔ ہم بحث کریں گے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، دلائل سے قائل کریں گے، مگر جب تک وہ اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، رسول اللہ کو آخری پیغمبر مان رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آخرت پر یقین ہے، کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، یہ اپنے کا شیعہ تو پتہ نہیں اپنی جگہ کیا کہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ، بہت فقیر سے عالم تھے۔ آخر عمر میں انہوں نے قواعد التکفیر پر ایک رسالہ لکھا کہ کافر کہاں جا کر کہنا کسی کلمہ کو۔ تو انہوں نے ایک دن کہا شیخ الہند، یہ رسالہ لکھنے کے بعد اب مجھ میں جرأت نہیں رہی کہ میں شیعوں کو کافر کہوں، کافر والی کوئی بات نہیں ملی، گمراہ جھوٹے جو مرضی۔ تو شیخ الہند نے کہا کہ ہم میں حوصلہ نہیں کہ ہم انہیں مومن کہیں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں ضرور مومن کہو، کافر کہنے سے روکو۔ کافر جو ہے نا اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں، ٹھوس بنیاد چاہیے کہ ایک شخص صاف کہہ دے کہ جس کو میں نبی مانتا تھا میں نہیں مانتا، وہ نہیں نبی، میں اس کی نبوت کا قائل۔ یہ چیز اس کو اسلام میں لائی تھی، جس دن یہ سرحد پار کرے گا نا کہ میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، کافر صرف اس دن ہوگا، باقی وہ بکواس کرے، غلط باتیں کرے، جھوٹ بولے، رد کرو علم سے۔ تو ایک تو کفر جو ہے نا اس کو سمجھیں کہ یہ کسی پر الزام لگانا بالکل باطل ہے، کلمہ جب تک پڑھ رہا ہے۔ جہنم سے آخر یہ سب نکل آئیں گے، یہ جائیں گے اعمال کی خرابی بھی ہے، عقیدے درست ہیں، اعمال خراب ہیں، اس کی حساب ہوگی، یہ مجرم ہیں۔ کفار جو ہیں وہ باغی ہیں، وہ جیسے اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، حکومت نے ایک گورنر بھیجا، ڈی سی بھیجا، کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہم پہلوں کو مانتے اس کو نہیں مانتے، تو دراصل حکومت کے خلاف بغاوت کر دی نا، پہلے بھی اسی حکومت نے بھیجے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک مانتا رہا، 10واں آیا آخری حاکم کہہ دیں بے شک اللہ نے بھیجا نہیں مانتا، تو یہ پھر اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں۔ مجرم اور باغی میں ہر قانون فرق کر دیا، ایک حکومت کو تسلیم کرتا ہے، قانون کہتا ہے، مگر جرم ہو گیا اس کی سزا ملتی ہے اسے، مگر اس کو مملکت کا شہری مانا جاتا، ایک سرے سے انکار ہی کر دیتا کہ میں اس آئین کا باغی ہوں، اس حکومت کو نہیں مانتا، باغی کی سزا الگ ہے۔ یہ کفار جو حضور کی آمد کے بعد اپنے دینوں پر جمے، یہ باغی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پریزنٹیو کو نہیں مانا، اب یہ ان کے لیے جنت کا کوئی سامان نہیں۔ حضور نے فرمایا اس اللہ کے جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان اس کی قسم ہے کہ جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ میں دنیا میں آگے پھر ایمان نہیں لایا، کبھی جنت میں داخل نہیں۔ کلمہ گو جائیں مجرم ہیں، قصوروار ہیں، مگر وہ احترام کرتے ہیں اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا۔ ان میں فرق کرنا بالکل معقول بات، باغی اور ہوتا ہے، مجرم جو ہے نا قصوروار بلا کے۔ کلمہ گو کو کافر نہ کہہ دے، بس سیدھی بات ہے۔ بات میرے بھائی ہے کہ کفار یہ سارے ہی ہیں،
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ اہل کتاب ہوں، ایک یہ گروہ ہے، یہ بھی کافر ہے، ایک مشرکین کا گروہ، یہ کافروں کی آگے کیٹیگریاں کہ ایک مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ساتھ وہ انبیاء کے بھی منکر ہیں، وہ الگ ہے۔ ایک گروہ نبیوں کو مانتا مگر انکار وہ بھی حضور کا کرتا، کافر ان کو اشبار کے ایک ہی صورت میں آگے ہی دو آیتیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر مشرکوں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، ان کا حشر ہی کافر ہونا جرم ہے نا بہت بڑا۔ جیسے میں نے کہا کہ ڈاکو بے شک ایک اچھی تنظیم بنا دیں، حساب کا ٹھیک رکھیں، دیانتداری سے تقسیم کریں، مگر ان کا حکومت کو چیلنج کرنا ہی جرم۔ اس لیے جو کافر ہے نا کہتا کہ اللہ نہیں، یا اللہ کو مانا، اس کا رسول جو اس کی طرف سے آیا نائب بن کر واس رہا ہے اس کو نہیں مانا، وہ باغی ہو جاتا ہے نا۔ باغی کو نہ برطانوی قانون، وہاں تاج برطانیہ کے خلاف کوئی کہے میں نہیں شہری نہیں رہ سکتا، اس کے حقوق شہریت معطل ہو جائیں گے۔ تو اس باغی کو آپ الگ کریں نا۔ یہ جو ہے نا مسلمان، یہ آپ کہتے ہیں ایمان کا فرق، ایمان بڑی بات ہے نا کہ مانتے ہیں اللہ سچا، قرآن سچا، عمل نہیں کرتے تو کوئی رعایت نہیں ملی، جرم کے مطابق سزا بھگتیں گے، مگر ان کو سزا جرم کی ملے گی۔ جو کہتے ہیں دنیا میں سزا مل جائے، اس کو بھی حل کرنا چاہیے۔ واقعی اللہ عادل ہے، آخرت کا عقیدہ اسی پر مبنی ہے کہ اگر اللہ انصاف نہ کرے، نیکوں کو انعام نہ ملے، بدوں کو سزا نہ ملے، مٹی ہو جائیں، تو اس سے بڑا تو چوپٹ راج کوئی نہیں، یہ تو اندھیر نگری ہے۔ پھر اس طرح تو دنیا کی حکومتوں میں ہم چیخ اٹھتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، یار یہ کوئی حکومت ہے؟ اللہ کی اگر ایسی حکومت ہے نا کہ مٹی ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا الیس اللہ بحکم الحاکم، دنیا کے حاکم ایسے غلط فیصلے نہیں کرتے، میں ان سب سے بڑا دانا نہیں، کیوں یہ فیصلہ کروں گا؟ فنجعل المسلمین کالمجرمین، حکم ماننے والے اور نافرمان برابر کہ مٹی میں مل گئے۔ وہ ساری عمر ظلم کرتا رہا، یہ بیچارہ لٹتا رہا، ظلم سہتا رہا، یہ انصاف ہوگا؟ پھر خدا کا انصاف ہونا چاہیے، یہ فطرت بھی چاہتی ہے، قانون بھی چاہتا ہے، مگر دنیا میں ڈاکٹر صاحب ہو نہیں نہ سکتا۔ یہاں سزا دینے کے لیے کتنا جتن کیا جائے، ممکن ہی آپ دیکھتے ہیں عدالت نے کئی مقدمے میں کہتے ہیں اس کو اتنی بار پھانسی دی ہے، بھائی جان تو ایک قانون کہتا اور عدل بھی چاہتا ہے کہ اس نے اتنے آدمی کیے، اتنی بار مارنا چاہیے، مگر کیسے مارے؟ یہاں تو ایک بار قتل کرنے مر گیا۔ اس لیے آخرت رکھی گئی ہے جہاں بار بار مرے گا، بار بار وہ سارے پورے کیے جائیں گے جرائم۔ یہ بالکل ایک فطری اور معقول دین کا معاملہ ہے کہ ایک جہان آئے گا جہاں یہ پھر جان نہیں چھڑا سکے گا، سارے جرائم کے لیے اس کو نئی کھال ملے گی، مرے گا دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ عدل پورا وہاں ہی ہو سکتا ہے، اس فانی دنیا میں ممکن ہی کس طرح اس کو سارے جرائم کے ساتھ؟ ایک آدمی نے بے شمار قتل کر دیے، کتنے گھرانے لوٹ لیے۔ جی جو آزادی کا کہا نا، سمجھے، ہاں خاموش ہے۔ نہیں یہ ان کا مطلب نہیں، یہ کہتے ہیں جن کو ہم کفار کہتے ہیں ویسے اچھے کام کرتے ہیں جو ہمارے دین میں نہیں۔ نہیں یہ وہ پیغمبر کے ساتھ تو ہوں گے نا جو اس کو مانتے رہے، جن پیغمبر کی تعلیم کی مخالفت کر دی، وہ تو انجیل میں آتا ہے کہ کئی لوگ اس دن کہیں گے کہ اے آقا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، تو میں صاف کہہ دوں گا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم زبان سے سیدنا کہتے ہو، جو تعلیم میں نے دی تھی اس پر تو تم نے عمل ہی نہیں کیا۔ اب یہ سارا دین جب عیسائیوں نے بگاڑ دیا کہ سینٹ پال نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا منوا لیا، صلیب پر وہ چڑھے، ہمارا کفارہ ہو گیا، ہم جتنے جی، میں کہتا ہوں ایک عیسائی عالم نے یہاں تک ضرورت کی کہ اگر روزانہ عیسائی 70 مرتبہ زنا نہیں کرتا تو وہ مسیح پر ایمان ہی رکھتا، اس نے صلیب پر کیوں جان دی اگر ہم نے گناہ چھوڑنے سے؟ کفارہ ایجاد کر لیا۔ خنزیر کسی ملت میں حلال نہیں تھا، بائبل میں بھی حرام ہے، صرف پولوس ہے جس نے کہا کہ کھانے پینے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا، کتا کھاؤ، سور کھاؤ، جو مرضی، وہ نہیں کھاتے تو ان کے اپنی پسند نہیں، ورنہ جائز کر لیا سب، کھانے پینے، شراب حلال ہے، خنزیر حلال ہے، ختنہ بند، ساری شریعت منسوخ کر دی، بلکہ کہا کہ شریعت لعنت تھی جس سے مسیح نے ہماری جان چھڑائی، یہ نبیوں نے ہمارے گلے میں حلال حرام ڈالا ہوا تھا، اس نے جان دے کر ہمیں آزاد کرا دیا، اس لیے صلیب آزادی کا نشان ہے۔ دو چیزیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے نہیں، پولوس کا دین، سارا دین پولوس ہی، مسیح علیہ السلام کا ختنہ خود انجیل بات تھی، شاگردوں کا شریعت موسوی شریعت تھی ان کی، نامراد نے سب کو کینسل کر دیا، شریعت منسوخ ہوتی۔ اس کو ان کو عیسائی اچھے کام کرتے ہیں تو صرف مادی نقطہ نظر سے،
کہ سچ بولنے میں تجارت کامیاب ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہ نیکی سمجھ کے جہاں فریب اچھا لگتا ہے معاملات جو حکومتوں کے کھلی دلیری سے کرتے, کوئی ان کو شرم نہیں آتی وعدہ خلافی کرنے. ان کا جو ہے نا وہ افادیاتی ہے اخلاق کہ جس میں دنیاوی نفع ہے, اس وقت دیندار بنو بڑے. مسلمانوں یہ جو آپ کہتے ہیں وہاں کھانے دیتے ہیں وہ ان کو سب کس طرح کو, یہی جرم ہے ان کا. اگر وہ عیسائی ہوتے تو کہتے ہیں ہماری مملکت میں آ کر یہ حرام کھاتے ہو, مگر جب انہوں نے میرے بھائی حلال حرام ختم کر دیا. اور اب تو آپ دیکھ لیں باقاعدہ پارلیمنٹوں نے وہاں مرد کی شادی جائز کر دی. کیا عیسائیت جس کا کہہ رہے ہیں, ان کا اخلاق صرف یوٹیلیٹیرین ہے کہ فائدہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں. بات سوال و جواب کا سلسلہ تو شاید ختم نہ ہو, لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے اور ہم اپنے اسکیجول سے پہلے ہی کچھ پیچھے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے میں اسحاق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, تشریف لائے اور ہمارے سوالوں کے جواب دیے. ہمارا اگلا پروگرام پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سے متعلق ہے, پیما کیوں, اور پریزنٹیشن کریں گے ڈاکٹر عبدالحفیظ کاردار صاحب. ماشاء اللہ, پیما پنجاب کے صدر ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر عبدالحفیظ کاردار صاحب.